السلام علیکم، میں ہوں روشندین دیامری۔ ناظرین، آج ہم آج کی اس ڈسکشن میں 3 ٹاپکس پہ بات کر لوں گا۔ پہلے گلگت بلتستان میں گندم سبسڈی ختم ہونے کے بعد تحریکوں نے دوبارہ سر اٹھایا۔ دوسرا، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طلباء کئی دنوں سے روڈوں پر ہیں، جس کی کیا وجوہات، اس پہ میں ڈیٹیل بات کر لوں گا۔ تیسرا، ایک سوال جو گلگت بلتستان کے پڑھے لکھے طبقہ کمیونٹی کی طرف سے آئی روز آتا ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ گلگت بلتستان کے مسائل کو اجاگر کیوں نہیں کرتے۔ پہلے گندم سبسڈی پہ بات کر لیتے ہیں۔ گندم سبسڈی گلگت بلتستان کی جو کمیونٹی تھی، یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ ایک سبسڈائز گندم ملتا تھا، جو ایک فکس ریٹ کے اوپر گندم کی جو ہے وہ مقامی لوگوں کو دیا جا رہا تھا۔ ابھی گزشتہ دنوں گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ہے، جس کے بعد جو گندم کے ریٹ ہیں اس میں تقریباً 140% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو محکموں میں سرکاری ملازمین تھے، جو 17 گریڈ سے اوپر کے جو جتنا بھی طبقہ تھا، ان کو بھی گندم کی سبسڈی ختم کر دی گئی ہے۔ گندم کی سبسڈی کو اچانک سے ختم کرنے کے خلاف گلگت بلتستان کے طول و بل میں جتنے بھی لوگ تھے، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ گلگت بلتستان میں عوامی ایکشن کمیٹی نام کی تحریک، جو گلگت بلتستان کے اکثر و بیشتر گندم کے مسئلے کے اوپر میدان میں ہوتی تھی، جو گزشتہ کئی سالوں سے 2 حصوں میں تقسیم تھی، اور اس گندم سبسڈی ختم ہونے کے بعد وہ دونوں جو تحریکوں کے 2 گروپ تھے، وہ دونوں ضم ہو کر اکٹھے ہو گئے۔ آج گلگت بلتستان کے طول و بل میں پروٹیسٹ ہوئے گندم کی سبسڈی ختم ہونے کے خلاف، اور یہ پروٹیسٹ آپ اگر شروع کر لیں، گلگت بلتستان کا گیٹ وے ضلع دیامر کی تحصیل تانگیر سے شروع ہوا، اور گلگت بلتستان کے جو آخری کارگل کے علاقے تک، یہاں سے ہنزا سیکٹر جو ہے چائنا کے بارڈر تک، ہر علاقے میں اس حوالے سے شدید پروٹیسٹ ہوئے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جن کا علاقہ تانگیر ہے، وہاں پہ سب سے بڑا پروٹیسٹ کیا گیا، وہیں سے ہی تحریک کا آغاز ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی گلگت بلتستان کے باقی تمام اضلاع میں گندم کی سبسڈی کے حوالے سے پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیے گئے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی جو کمیونٹی ہے، اگر اب میں آبادی کی بات کروں، وہاں کے لوگوں کا کوئی سورس آف انکم تو ہے نہیں۔ زمینیں جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈز شاید 2% ہوگی یا 3% پورا ایریا ہے۔ باقی ٹرینڈ جو ہے وہ پہاڑ ہے، پہاڑی ٹرینڈ ہے، وہاں پر ہائی الٹیچیوڈ پہاڑز ہیں، تو ان پہاڑوں پہ جو ہے وہ آپ کوئی ایگریکلچر لینڈ کی جو ہے وہ ایریا بہت کم ہے۔ جتنے بھی جو میدانی علاقہ تھا، یا تو وہ کسی کے قبضے میں ہیں، یا ان علاقوں میں آبادیاں بنائی گئی ہیں۔ اس لیے گلگت بلتستان کے مقامی ایگریکلچر پر جو ہے بہت کم کام ہو رہا ہے۔ اب اس وقت حکومت کو اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بہرحال طے کرنی پڑے گی کہ کس طرح سے اس مسئلے کا حل کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف گلگت بلتستان کی جو کمیونٹی تھی، ان کو گندم سبسڈی دی جاتی تھی، جو ڈسپیوٹڈ ٹریٹیز میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کو سہولیات ملتی، اس میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو صرف گندم کی سبسڈی ملتی تھی۔ تقریباً یہ سبسڈی کوئی 11 ارب روپے حکومت پاکستان دیتی تھی، جس سبسڈی کی وجہ سے مقامی لوگوں کے جو غریب طبقہ ہے، میجورٹی جو ہیں وہ بلو پاورٹی سروائیو کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے گندم ملتا تھا۔ اب اس مسئلے کا سلوشن نکالنے کے بجائے حکومت گلگت بلتستان نے یکدم 140% سے 160% تک گندم کو مہنگا کر دیا۔ اب یہ جتنی بھی پالیسیز طے ہوئی ہیں، یہ بیوروکریسی اور حکومت کے مابین ہوئی ہیں، اور بیوروکریسی کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں IMF کی طرف سے حکم آیا۔ بہرحال اس تمام صورتحال کے ذمہ دار حکومت اور بیوروکریسی دونوں ہی ہے۔ ان کی ناقص حکمت عملی اور ناقص پالیسی کی وجہ سے آج عوام دوبارہ سے سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہو گئے۔ حکومت گلگت بلتستان کے پاس کوئی انٹلیکچوئلز کی موجود نہیں ہے۔ حکومت گلگت بلتستان جو ہے اس وقت جس قحط زدہ دور سے گزر رہا ہے، ایک سیاسی طور پر محروم خطہ ہے گلگت بلتستان۔ وہاں کی سیاسی قیادتیں مفادات کے لیے تو اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب عوامی مسائل ہوتے ہیں، وہاں پر ان لوگوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی میدان میں ہے، اور وہ اس تمام مسئلے کو دیکھ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا الٹرنیٹ سولوشن کیا ہے۔ گندم جو ہے، اس کی سبسڈی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لانگ ٹرم ہمیں گلگت بلتستان کے لیے آئینی حقوق اور اس کے حوالے سے بھی بات کرنی پڑے گی۔
اب دیکھتے ہی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی صرف گندم تک ہی اپنا جو ہے قبلہ رکھتی ہے، یا پھر اس مسئلے کو عوامی جو حقوق ہیں گلگت بلتستان کے جو قومی ایشو ہے اس پہ بھی بات کی جائے گی یا نہیں کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے گندم کی اس مسئلے کو چھیڑ کے انہوں نے اپنے لیے بہت جو ہے نا خطرات پیدا کیے ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر اس وقت جو حکومت ہے یہ ایک پی ڈی ایم ٹائپ کی حکومت ہے، یا ایک میکسچر ہے جس میں پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کے، حقیقی بلاک کے تمام لوٹا سمیت ہر قسم کے طبقے نے مل کر یہ حکومت اس وقت بنائی ہوئی ہے۔ ان تمام لوگوں میں کوئی ایسا لیڈرشپ نظر نہیں آتی، یا لیڈرشپ کی ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ قومی مسئلے کے اوپر یا قوم کے لیے کوئی کردار ادا کریں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مستقبل میں ان لوگوں نے مل کر اور کیا گل کھلاتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا مسئلہ ہے کراکھرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا، جو گلگت بلتستان میں جو واحد یونیورسٹی ہے جہاں کے طلباء گزشتہ کئی عرصے سے روڈوں پر ہیں۔ گلگت بلتستان کراکھرم یونیورسٹی جو ہے وہ ایچ ایس سی نے فنڈ بند کیے ہیں، جس کی وجہ سے یونیورسٹی نے طلباء کے فیسوں میں 500 گنے تک اضافہ کیا ہے۔ یعنی کہ جو طلباء کے جو نارمل ان کی ویجز تھے، فی وغیرہ تھی، اس میں 2 سے 3 گنا ڈبل کر دیا گیا، فیس ڈبل سے ٹرپل کر دی گئی، جس کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے وہاں کے ان کے لیے بہت مسائل ہے۔ دوسری طرف اسکالرشپ کی مد میں آنے والی رقم بھی نہیں دی جا رہی، اسکالرشپ کا بھی سلسلہ ختم کیا گیا۔ ایچ ایس سی کی طرف سے یہ پالیسی اپنائی گئی ہے کہ یونیورسٹیاں جتنی بھی وہ اپنا فنڈ خود جنریٹ کر لیں۔ ایسے میں کراکھرم یونیورسٹی کے طلباء جن کے لیے بڑے شدید مسائل ہیں، وہ کئی دنوں سے روڈوں پر ہیں اور آج دوسرا دن ہے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان حکومت کا وفاق کے ساتھ کوئی لنک نہیں۔ گورنر کو چاہیے اس مسئلے کے اوپر کہ وفاق سے، وزیر اعظم سے بات کر لیں اور اس چھوٹے سے مسئلے کو کم سے کم وہ حل کروا لیں۔ تیسرا اور اہم نقطہ، آج کافی دوستوں نے اس مسئلے پر اکثر بات کر لیتے ہیں کہ جو صحافی ہیں گلگت بلتستان کے، وہ ان سیریس مسئلوں کے اوپر یا کرپشن کی کوئی سٹوری نہیں کرتے ہیں، کوئی کسی کی جو ہے وہ ایسی کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری نہیں آتے جس سے عوامی فائدہ ہو، عوام کے لیے ہو۔ کیوں نہیں صحافی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں جو میرے علم ہے یا جتنے میری تحقیقات اس حوالے سے کیے، تو گلگت بلتستان کے جتنے بھی جو سینئر جرنلسٹ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ان میں 90% جتنے جرنلسٹ ہیں وہ یونین کے صدر بھی ہیں، وہ پریس کلب کے صدر بھی ہیں۔ ان تمام لوگوں کے اپنے اخبارات ہیں۔ وہ جرنلسٹ کم ہیں، اخبار کے مالک زیادہ ہیں۔ اس وقت گلگت بلتستان میں ایک بڑی تعداد میں اخبار ہیں، صرف گلگت ڈویژن میں جو ہے 30 اخبار ہیں۔ اس طرح بلتستان میں جتنے بھی جو صحافی ہیں جن کو صحافت کے الف بے کا پتہ تھا، انہوں نے اپنی اخبار رجسٹرڈ کی ہے۔ اس کے بعد وہ حکومت کو جو ہے صرف اور صرف اشتہار کے لیے بلیک میل کرتے ہیں، عوامی مسئلے کے اوپر ان کا کام نہیں آتا۔ اس وقت گلگت بلتستان میں بڑی کم تعداد میں ایسے صحافی ہوں گے جن کی جو ہے وہ سینئر صحافی کم تعداد میں ہوں گے جو اخبار کے مالک نہیں ہیں یا جو عوام کے ریل مسئلے کے اوپر وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب جو اخبار کا مالک ہوگا یا جس کی اپنی اخبار ہوگی، وہ صحافی تو نہیں رہا، وہ اخبار کا مالک رہتا، وہ بزنس مین ہوتا۔ بزنس مین کبھی بھی عوامی مسائل کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں اور نہ وہ عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، چونکہ اس کا انٹرسٹ بزنس پہ ہوتا ہے، اشتہارات پہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں وہ اخبارات کے مالکان جو ہیں وہ عوامی مسئلوں کے اوپر بات نہیں کرتے۔ اور گلگت بلتستان کے ان تمام اخبارات کے جو مالکان ہیں، یہ جو جونیئر جرنلسٹ ہیں، جو نئے آنے والے صحافی ہوں، ان کو تنخواہ کے بغیر بلا معاوضہ اپنے کام کرواتے ہیں۔ اب وہ صحافیوں کے لیے اتنے بڑے مسائل ہیں کہ یہ اشتہارات کے مت میں لاکھوں کروڑوں روپے تو لے جاتے ہیں، لیکن اس میں سے 2%، 3% اپنے جو امپلائیز ہیں، جو ان کے نئے آنے والے لوگ ہیں، ان کو وہ دینے سے ان کو موت پڑتی ہے۔ یہ ایک گلگت بلتستان کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے۔ گلگت بلتستان کے اگر ہم جو حکومت گلگت بلتستان ہے ان کو پھر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو چاہے کہ وہ پالیسی طے کر لے، جو لوگ اخبار کے مالکان ہیں کم سے کم ان کو صحافت کی کیٹیگری سے نکال کر ان کو بزنس کی کیٹیگری میں لے کر آئیں اور صحافیوں کو کم سے کم خالص قرار دیں۔ سرکاری ملازمین جو ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے جو چاپلوسی کے لیے، ان کو بھی کم سے کم سرکاری ملازمین کو صحافت کی کیٹیگری سے باہر نکالنا چاہیے۔ جتنے پریس کلبز ہیں، ان پریس کلب کے اندر بھی ریگولیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پریس کلب کا صدر ہے، کم سے کم وہ کسی اخبار کا مالک نہ ہو، وہ کوئی
پرمنٹ صحافی ہوتا ہے کہ وہ عوامی جو صحافیوں کے مسئلے کے اوپر بات کرے. اس وقت گلگت بلتستان کے جتنے بھی پریس کلبوں کے جو صدر ہیں، موسٹلی پریس کلب کے صدروں کی صدارتیں جن کے پاس ہیں، ان کی اپنی اخبارات بھی ہیں. تو ایسے میں وہ پریس کلب کا صدر کیا عوامی مسائل پہ بات کر لے گا، تو کیا عوامی مسائل کو ہائی لائٹ کر لے گا. ایسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور اپنے پرسنل جو انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے حکومت کو بلیک میل ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ عوامی مسائل پہ اجاگر نہیں کرتے ہیں. ناظرین، آج کی یہ 3 ٹاپک تھے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں مختلف ایشوز پہ بات کریں گے. نیکسٹ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.